مغلیہ فن تعمیر کی کہانی مغل دور حکومت کی ابتدا کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر مغلیہ فن تعمیر کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو محسوس ہوگا کہ فن تعمیر کی یہ کہانی جو مغل دور حکومت نے ہندوستان میں چھیڑی، اس کے نقوش پہلے ہی تیار ہو چکے تھے، کیونکہ عربوں کے ہندوستان سے تعلقات 8ویں صدی عیسوی میں ہی استوار ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی حکومت میں سندھ اور ملتان دونوں کو شامل کر لیا تھا۔ عربوں کے ان تعلقات سے ملتان اور سندھ دونوں کے طرز تعمیر میں ایک خاص تبدیلی واقع ہوئی۔ اس سے پہلے یہاں کی عمارتوں میں چمکدار قسم کے کپڑے استعمال کرنے کا رواج نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی عمارتوں میں چکنے، چمکدار اور روغنی کپڑے استعمال کر کے تعمیراتی صلاحیت کو جلا دی اور یہاں کے طرز تعمیر کو ایک نیا موڑ عطا کیا۔ 12ویں صدی کے اواخر میں جب قطب الدین ایبک ہندوستان کا وائسرائے تھا، اس نے دہلی میں ایک مسجد قطب مسجد کے نام سے تعمیر کرائی۔ اس کے بعد جب پورے طور سے اس کی حکومت کا استحکام ہو گیا تو اس نے یہاں قطب مینار جیسی بلند و بالا عمارت تعمیر کرائی۔ خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان اور لودھی خاندان کی بنوائی ہوئی عمارتوں نے مغلیہ فن تعمیر کے لیے ایک صحت مند خمیر تیار کیا، جس کو بنیاد بنا کر مغلوں نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ یہ ہے وہ ہلکا سا پس منظر جس کی آغوش میں مغل فن تعمیر کی ابتدا ہوئی۔ ابراہیم لودھی کو شکست دے کر بابر ہندوستان کا بادشاہ بنا اور اس طرح مغل فن تعمیر کی ابتدا ہو گئی۔ بابر کے دور حکومت میں جو کچھ بھی چھوٹا موٹا تعمیری کام ہوا، چاہے وہ عمارتوں کی شکل میں ہو، باغات کی شکل میں یا مسجد کی شکل میں، وہ مغل فن تعمیر کا ابتدائی نمونہ تھا۔ اس کے نقوش زیادہ تیکھے اور جاندار نہیں تھے، پھر اس کے انداز میں دن بدن گہرے اور تیکھے ہوتے گئے اور آخر میں جا کر اس نے سب سے الگ ہو کر اپنا ایک مخصوص کردار اور علامت اختیار کر لی اور مغلیہ فن تعمیر کی تکمیل کا کام اکبر اور شاہ جہاں تک کے دور میں ہوا۔ مغل بادشاہ ایک تربیت یافتہ ذہن کے مالک تھے۔ وہ تربیت یافتہ ذہن جن کے کارنامے سمرقند، بخارا اور ہرات میں دیکھے جا سکتے تھے، مغلوں کے آنے سے پہلے دہلی سلطنت زوال کی طرف رخ کیے ہوئے تھی۔ اس میں سیاسی انتشار اور حلفشار میں اور اس آئے دن کے انقلاب میں سلاطین دہلی کی اختراعی قوت کو دھکا سا لگا۔ مرکزیت علاقوں میں منتشر ہو گئی۔ دہلی سلطنت سے ہٹ کر تعمیراتی کام صوبوں میں زور پکڑ گیا اور اس طرح مرکز نے فن تعمیر میں کوئی قابل قدر اضافہ نہ کیا۔ ہاں، البتہ علاقوں اور صوبے میں فن تعمیر کے بعض اعلیٰ نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثلاً شرقی بادشاہوں کی بنوائی ہوئی جون پور کی کچھ عمارتیں جیسے اٹالہ مسجد۔ ان حالات میں مغل دور حکومت کی ابتدا ہوئی تو اس کے بابری میں بابر نے خود لکھا ہے کہ میں نے عمارتوں کی تعمیر کے لیے ایک کثیر رقم خرچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاریخی حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بابر نے پانی پت کے میدان قابلی باغ میں ایک مسجد بھی فوجی سپاہیوں کے نماز ادا کرنے کے لیے بنوائی تھی اور ساتھ ہی دوسری مسجد سنبھل دہلی کے مقام پر بنوائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کابل میں بنے ہوئے ایک باغ کی طرح دوسرا باغ دہلی میں آرام باغ کے نام سے بنوایا، جس کا اب نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ بابر کے مؤثر دور حکومت میں بھی کافی عمارتوں کی تعمیر ہوئی، لیکن باپ کی موت کے فوراً بعد ہی جو سیاسی ہنگامہ ہوا اور انتشار پھیلا، اس میں ہمایوں کو فرصت ہی نہ ملی کہ وہ ان عمارتوں کی بقا کی طرف توجہ دے سکے۔ پھر بھی ان میں سے 2 عمارتیں زمانے کے ہاتھوں محفوظ رہیں۔ یہ دونوں عمارتیں وہی مندرجہ بالا مسجدیں ہیں جو قابلی باغ اور سنبھل باغ میں تعمیر کی گئی تھیں۔ مغلوں کے لیے یہ ملک نیا تھا اور وہ لوگ یہاں کی جغرافیائی حالت سے واقف نہیں تھے اور نہ ہی ان مسجدوں میں مغل فن تعمیر کی مخصوص رنگ و بو جھلکتی ہے۔ خود بابر کے الفاظ میں کہ یہ بالکل ہندوستانی طرز کی ہے۔ ہمایوں کی شخصیت تاریخ کے طالب علموں کے لیے بڑی ہی قابل توجہ ہے۔ بابر کے ادھورے خواب اس نے پورے کیے۔ 1530 میں حکومت کیا ہاتھ آئی؟ پریشانیوں کا ایک بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا۔ ایک طرف افغان سرکشی پر آمادہ ہوئے، دوسری طرف حقیقی بھائیوں کامران عسکری اور ہندال نے وہ طرز اپنایا کہ سخت دشمن کے ہاتھوں میں بھی ممکن نہیں۔ اگر اس نے بھائیوں کی شرارت پر انہیں تنبیہ بھی کرنا چاہی تو مرحوم باپ کی وصیت آ گئی کہ دیکھو اپنے بھائیوں کے دکھ درد کا خیال رکھنا۔
ایسے حالات میں صاحب الرائے بادشاہ کی عقل بھی جواب دے گئی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ شیر شاہ سوری نے آخرکار اس کو شکست دے دی۔ اب تو حکومت کے بھی لالے پڑ گئے اور وہ ہندوستان چھوڑ کر ایران چلا گیا۔ عالموں اور مورخوں کا کہنا ہے کہ ہمایوں کو اس بھاگ دوڑ میں جتنی بھی پریشانی ہوئی، مغل تاریخ اور مغلیہ فن تعمیر کو اس سے بہت ہی فائدہ پہنچا۔ فائدہ اس سلسلے میں کہ ایرانی روایات اور ایرانی علامتیں جو مغل تہذیب کا جزو بننے کے لیے ایک مدت سے کسی انجانی شخصیت کا انتظار کر رہی تھیں، وہ ہمایوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئیں۔ یہاں اس سخت دور میں اور اس انتشاری فضا اور ماحول میں بھی ہمایوں نے اپنے باپ ظہیر الدین بابر کی تعمیری روایت کی جوت کو جگائے رکھا۔ فتح آباد اور حصار میں ہمایوں نے 2 الگ الگ مساجد بھی تعمیر کرائیں، لیکن وہ زمانے کے بے مہری کا شکار ہو گئیں۔ 1564 میں ان کی سب سے قابل توجہ تعمیر ہمایوں کا مقبرہ ہے، جو اس کے مرنے کے 8 سال بعد مکمل ہوا۔ یہ مقبرہ ہمایوں کی چہیتی بیوی حاجی بیگم نے اپنی زیر نگرانی تعمیر کرایا۔ مزید برآں یہ مقبرہ ہندوستانی روپ میں ایرانی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ تاج محل کو اگر ہم ایک وفادار اور عاشق کا خراج کہتے ہیں تو ہمایوں کے مقبرہ کو بھی ہمیں وفادار بیوی کی محبوبانہ پیشکش کہنا پڑے گا۔ اس سے پہلے مقبرہ کے چاروں طرف 4 دیواری بنانے کا رواج نہیں تھا، مثال کے طور پر فیروز شاہ کا مقبرہ اور مبارک شاہ کا مقبرہ، لیکن ہمایوں کے مقبرہ نے اس کی طریقہ تعمیر کی بنیاد رکھی۔ نہ محض اس مقبرہ کے بعد سے 4 دیواری بنانے کا رواج ہوا، بلکہ اس سے باہر پیڑ اور پودے لگانے کی ابتدا ہوئی۔ مقبرہ کے چاروں طرف گھری ہوئی اس وسیع 4 دیواری میں جا بجا دروازے قائم کیے گئے تھے۔ مقبرہ کے اندر روشنی کا انتظام اس طرح کیا گیا تھا کہ جا بجا روشن دان قائم کیے گئے تاکہ روشنی آتی رہے اور ساتھ ہوا بھی آئے۔